مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 19ویں قسط میں خوش آمدید۔ ہم عرب کے مجموعی جو حالات تھے، اخلاق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کی جو ان کی اخلاقی حالت تھی، سیاسی حالت، مذہبی حالت، عقیدتی حالت، اس عنوان سے آپ کے ساتھ بات جاری ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اس زمانے میں رسول اللہ سے پہلے کی جو توہمات کا ایک جو عقائد تھے، ان کے وہم پرستی تھی، اوہام پرستیوں میں گھرے ہوئے تھے یہ لوگ، اس سلسلے میں ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 157، اس آیت میں اس عنوان کی طرف کچھ اشارہ ہے۔ میں پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو مزید کھول کر بیان کریں گے۔ بنام خدا رحمان الرحیم، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ یہ رحمت ان مومنین کے شامل حال ہوگی جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں، یعنی وہ رسول کی جو نبی امی کہلاتا ہے، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق اتارتے ہیں۔ پس جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت اور ان کی مدد اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں جو ذکر کیا گیا کہ ان پر لدے ہوئے بوجھ کو اور گلے کے طوق کو اتارتے ہیں، تو وہ شدید بوجھ جو ان پر پڑا ہوا تھا، ان عربوں پر پڑا ہوا تھا، اور وہ توق سلاسل جو انہیں جکڑے ہوئے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان سے رہائی دلائی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ توق سے، زنجیر سے کیا مراد ہے، کہ جن میں ظہور اسلام سے پہلے عربوں کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے۔ یقیناً مراد لوہے کے توق اور زنجیریں نہیں ہیں، بلکہ وہ اوہام و خرافات ہیں جو ان کے افکار اور عقلوں پر قبضہ کیے ہوئے تھے اور یوں مسلط ہو گئے تھے کہ جس سے پرواز فکر انسانی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، انسانی فکر پرواز نہیں کر پاتی ان توہمات کی وجہ سے۔ یہ چیزیں آہنی زنجیروں سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہیں، اس لیے کہ ایک مدت کے بعد آہنی زنجیروں سے تو ہاتھ پاؤں آزاد ہو جاتے ہیں، اور قید گزارنے والا شخص اپنے سالم عقل کے ساتھ قید خانے سے باہر آ جاتا ہے، دوبارہ اپنی زندگی شروع کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی توہمات میں گرا ہوا ہو، خرافات میں اس کا ذہن لگا ہوا ہو، تو جو اس طرح سے قید ہو جائے توہمات، وہم پرستی میں، خرافات کے زنجیروں میں، جس کی عقل جکڑی ہوئی ہو، تو یہ جو جکڑ ہوتی ہے یہ موت تک اس کی جان نہیں چھوڑتی، اور اسے ہر قسم کی سعی و کوشش، حتیٰ کہ ان توہمات کے قید سے رہائی کی جدوجہد کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ پس جس انسان کی فکر سالم ہوتی ہے تو وہ اپنی عقل و فکر سے ان توہمات کی آہنی قید و بند سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔
لیکن وہ انسان کہ جس کی فکر توہمات اور خرافات سے آلودہ ہو، اس کی ساری سعی و کوشش بے ثمر رہ جاتی ہے، بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازات میں سے اہم ترین امتیاز یہ ہے کہ آپ نے وہم کو، توہمات کو، خرافات کو اور خیالات جو لوگوں نے اپنے خیال میں اپنے حساب سے بہت ساری چیزوں کو اپنا عقیدہ بنا لیا تھا، تو اس کو اللہ کے نبی نے عربوں سے دور کر دیا ہے، اس معاشرے سے ان توہمات کو ختم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان توہمات کا مقابلہ کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے جو سیاستدان ہیں، جن کا حکومت کے علاوہ اور کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ قدیم انسانوں اور بیہودہ عقائد سے اگر ان کی حکومت و ریاست کو فائدہ پہنچتا ہو تو ان کی ترویج سے باز نہیں رہتے، اور اگر خود صاحبان فکر و منطق ہوں تو بھی ایسے اوہام و خرافات کی طرفداری کا راستہ یہ کہ اگر نکال لیتے ہیں کہ یہ عمومی افکار اور اکثریت کے عقائد کا احترام ہے۔ یعنی یہ ہے رائج دنیا میں کہ جو سیاستدان ہوں یا کسی بڑی حکومت میں آنے کے لیے اپنی تحریکوں کی، اپنی تنظیموں کی کامیابی کے لیے، ان کو قوت بخشنے کے لیے، ان کی قوت میں اضافے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور اس ساتھ شامل کرنے کے لیے بعض اوقات خرافات، توہمات جو لوگوں کے بنے ہوتے ہیں عقائد، ان کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب آئے ہیں اس خطے میں، اب اوائل میں اگر ہم دیکھیں گے، جب مکی دور بالخصوص بیان کریں گے تو وہ ایک مشکل دور تھا، اور اللہ کے نبی کو طاقت و قوت کی ضرورت تھی، اور اس طاقت و قوت کے حصول کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی توہمات کو اور خرافاتی عقائد کی تائید کی ہو یا ان کے ذریعے سے اپنے کسی مقصد کو حاصل کیا ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ انسان کے فکر کو توانائی ملے، اور ہر قسم کے خرافات سے، خواہ وہ کسی رنگ میں ہی کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ میرے ہدف کو کوئی فائدہ بھی پہنچاتی ہوں، ان کے ساتھ پوری قوت سے لڑوں گا۔ بس سرکار دو عالم نے نہ صرف ان غلط عقائد اور اوہام سے ٹکر لی جو ان کے اپنے مقاصد اور معاشرہ دونوں کے لیے نقصان دہ تھے، بلکہ اگر کوئی بے بنیاد نظریہ ان کے مقاصد کے لیے مددگار بھی ہوتا تھا تو اس سے پوری قوت سے ٹکرا جاتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ لوگ حقائق کے ساتھ چلیں اور اوہام، وہموں کے ساتھ، توہمات و خرافات کے اسیر نہ ہوں۔ ایک واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی کا بہت اہم ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ انتقال جب ہو گیا ابراہیم کا، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات سے بہت زیادہ غمگین تھے۔ آنسوؤں کا سیلاب بے اختیار آنکھوں سے رواں ہو جاتا ہے۔ جس دن جناب ابراہیم رسول اللہ کے فرزند کی رحلت ہوتی ہے تو اسی دن سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ عربوں کے جو اوہام پرست قوم تھے، جو توہمات کے اور اپنے تخیلات اور خرافات کے عقائد رکھے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کو، اس کو سورج گرہن کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور لوگ کہنے لگے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے وفات کی وجہ سے آفتاب کو گرہن لگ گیا ہے۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ سنا، آپ منبر پر تشریف لائے اور کہا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کی نشانیاں ہیں اور اسی کے تابع فرمان ہیں، کبھی کسی کی زندگی اور موت سے نہیں گہناتے، جب بھی انہیں گہن لگتے ہیں نماز آیات پڑھو۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے اور لوگوں کے ساتھ نماز آیات پڑھی۔ اب حضور کے بیٹے کی وفات کے سبب سورج کو گرہن لگنے کے خیال سے اگرچہ لوگوں کا عقیدہ ان کے بارے میں زیادہ مضبوط ہو جاتا، جس کے نتیجے میں ان کے دین کے پھیلاؤ کا باعث بنتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ہرگز راضی نہ ہوئے کہ ان کا مقام لوگوں کے دلوں میں افسانوی باتوں سے راسخ ہو۔ پس اوہام و خرافات کے ساتھ آپ کی جنگ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہر ممکن مصنوع
ہر ممکن مصنوع کی خدائی اور بت پرستی کے خلاف ہوا۔ آپ کا یہ طرز عمل نہ صرف آپ کی رسالت کے زمانے میں رہا بلکہ ساری زندگی، حتیٰ کہ بچپن میں بھی اوہام اور خرافات کے خلاف نبرد آزما تھے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں، اس واقعے پہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کے جو مخالف تھے، جو دشمن تھے، ان کے لیے بھی ایک اثر ہو سکتا تھا اگر اس کو اس عنوان سے پیش کروایا جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء آتے ہیں تاکہ دفن شدہ عقلوں کو دوبارہ زندہ کریں، دفن شدہ عقلوں کو دوبارہ نکالیں اور انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنے کی طرف دعوت دیں، کیونکہ انسانی وجود میں عقل خدا کا نمائندہ ہے، جس کو حجت باطنی بھی کہا جاتا ہے۔ پس اللہ کے نبی نے اپنی دعوت میں، اپنی تبلیغ میں، اپنے دین کے پھیلانے میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا انداز نہیں اپنایا کہ اپنے ہدف کے فائدے کے لیے یا ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے راستے، اس طرح کے ذرائع کا استعمال کیا جائے کہ لوگوں کے توہمات اور خرافاتی عقائد سے استفادہ کیا جائے۔ نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ جب سورج کو گرہن لگا اور آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی، بعد میں سورج کو گرہن لگا، اب بعض لوگوں نے جوڑ کے اس کو پھیلایا بھی بعض لوگوں کے اندر، لیکن اللہ کے نبی نے تردید کر دی، کہا کہ سورج اور چاند کا جو گرہن کا موضوع ہے وہ ان کے اپنے نظام کے مطابق ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے بچپن کا ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے تاریخوں میں کہ جب رسول اللہ کا سن مبارک ابھی 4 سال سے زیادہ نہ تھا، آپ صحرا میں اپنی رضائی ماں جناب حلیمہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، تو آپ نے، اللہ کے نبی نے جناب حلیمہ سے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ صحرا میں جانے کا تقاضا کیا اور کہا کہ میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ صحرا میں جانا چاہتا ہوں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اگلے دن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحرا میں بھیجنے کے لیے اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ تیار کروایا اور ایک منکا یا ایک پتھر اللہ کے نبی کے گلے میں ڈال دیا، اور ان کے مطابق یہ تھا کہ یہ صحرا کے جو عفریتیں ہوں گی، جو وہاں کے نقصان ہوتے ہیں جانور یا اس طرح کی چیزیں، ان سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان سے حفاظت کے خیال سے آپ کے گلے میں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گردن سے نکال کر اتار کر پھینک دیا، اور جناب حلیمہ سے کہ جو فکر مندی کی وجہ سے کر رہی تھی، آپ کو کہا کہ اماں جان آپ مطمئن رہیے، میرا خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میرا محافظ ہے۔ بس یہ بچپن سے ہی اللہ کے نبی نے ان توہمات اور خرافات کی حوصلہ شکنی کی ہے، کہیں پہ بھی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ بس زمانے جاہلیت کے عرب توہمات کے اندر گھرے ہوئے تھے۔ ایک نقطہ یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، آج بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ توہمات کا شکار ہوں، اپنے اپنے وہم بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرو تو اس سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں کام کرنے سے فلاں چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے توہمات کے شکار آج بھی ہیں لوگ۔ تو یاد رکھیے گا، ایمان لانے کے بعد، اللہ کے نبی پر ایمان لا کر، قرآن پر ایمان لانے کے بعد، پھر ان توہمات کی جگہ، ان توہمات کی گنجائش نہیں ہے۔ بس زمانے جاہلیت کے عربوں کے جو بیہودہ عقائد تھے، ان میں گوناگوں اوہام و خرافات کی آمیزش تھی۔ یونانی اور ساسانی جو اس زمانے کی ترقی یافتہ قومیں سمجھی جاتی تھی، ان کی خیال بافیوں نے ساری دنیا کے افکار پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب بھی مشرق میں جو قومیں ترقی کر بھی چکی ہیں، پھر بھی ایسے بے بنیاد عقائد اور خرافات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور موجودہ تمدن، موجودہ کلچر بھی ان کو اس سے الگ نہیں کر سکا، ان سے جدا نہیں کر سکا۔ کوئی بھی معاشرہ علمی طور پر، علمی و فکری لحاظ سے جس قدر پیچھے ہوگا، اوہام و خرافات کا وجود بھی ان کے درمیان اسی قدر زیادہ ہوگا۔ یاد رکھیں، جہاں علمی اور فکری فقدان آ جاتا ہے، جہاں علم کا فقدان آ جائے، جہاں فکر کا فقدان آ جائے، لوگ سوچنا بند کر دیں، لوگ کریٹیو ہونا بند کر دیں، لوگوں کے ذہن میں سوال آنا بند ہو جائے، تو وہاں پھر خرافات اور توہمات تھوک کے حساب سے پھیل جاتے ہیں۔ لہٰذا آج کی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ کچھ توہمات تھے عرب کے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے،
اس پر انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔